بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ فرشتوں کے متعلق۔ جس طریقے سے انسان، جنات، حیوانات، چرند پرند اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، اسی طریقے سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں۔ اچھا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تخلیق کی ہے وہ نور سے کی ہے۔ فرشتے نور سے، جیسے انسان جو ہے وہ مٹی سے ہیں اور جنات آگ سے ہیں، اور اسی طریقے سے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نور سے ان کو بنایا ہے۔ کتنے فرشتے ہیں وہ صرف اللہ ہی علم رکھتا ہے کہ کتنے فرشتے ہیں، کیونکہ ان کی جو تعداد ہے وہ اصل تعداد صرف اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ اچھا، 4 بڑے فرشتے ہیں، جتنے بھی فرشتے اس میں سب سے بڑے 4 فرشتے ہیں۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کا کام جو ہے مختلف کام ہے، یہ سینئر ہیں، یعنی ان کے پاس ہر ایک کے پاس الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ سب سے بڑے جو فرشتے ہیں، جو سید الملائکہ ہیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ پیغمبروں کے پاس اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، یہ جبریل علیہ السلام کا سب سے بڑا کام ہے۔ اچھا، وہ کس طریقے سے پیغام پہنچاتے کہ اپنی اصل شکل میں یا پھر کس طریقے سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابی ہیں، ایک صحابی جو بہت زیادہ خوبصورت صحابی تھے، انہی کی شکل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ اصل میں جو جبریل علیہ السلام کی جو اصل ریئل جو شکل ہے، جو ان کا ریئل سائز ہے، وہ نبی نے 2 بار دیکھا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، 2 بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کا اصل شکل میں دیکھا ہے۔ ایک جب وہ غار کا واقعہ تھا، جب پہلی بار وحی لے کے آئے تھے تو آپ علیہ السلام جب باہر نکلے تھے، اسی طریقے سے شب معراج۔ قد کیا ہے حقیقتاً وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ زمین میں جبریل علیہ السلام کے پیر ہو تو آسمان میں سر ہوتا ہے، اور جبریل علیہ السلام اگر اپنا ایک پر کھولیں تو یعنی جس ڈائریکشن میں انہوں نے پر کھولا ہے رائٹ سائڈ کا، تو پوری رائٹ سائڈ کی جو ڈائریکشن ہے وہ پوری کی پوری چھپ جائیں۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ فرشتے ہیں کس طریقے سے ہیں؟ کوئی 2 پر والے، کوئی 3 پر والے، اور فرمائے کوئی 4 پر والے اور کوئی اس سے زیادہ۔ تو فرشتوں کا اصل کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، آپ جیسے ہم گورنمنٹ کو دیکھیں تو اصل جو ہوتا ہے، جو ریئل جو ہیڈ ہوتا ہے، یعنی جو کہہ لیجئے جو پی ایم ہوتا ہے، یہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہ اتنا کام نہیں کرتا۔ اس کے جو دیگر جو ملازمین ہوتے ہیں یا جو دیگر منسٹرز ہوتے ہیں، وہ اصل میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل بارش برساتا ہے، مگر اصل جو ہے میرے بھائی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ فرشتوں کی لگائی ہے۔ جیسے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے بارش برسانا، تو وہ اکیلا نہیں کرتے، ان کے نیچے کئی فرشتے ہیں، وہ ان کے ہیڈ ہیں، رزق پہنچانا۔ اور اسی طریقے سے اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے، عزرائیل علیہ السلام جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ کہتے ہیں، وہ بھی کبھی اکیلا کام نہیں کرتے۔ جب بھی وہ جب روح قبض کرنے کے لیے آتے تو اور بھی فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے، ایک پورا گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں جیسے میرے لیے ابو بکر، عمر ہے، اسی طریقے سے آسمانوں میں جبرائیل اور اسرافیل علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج کے روز جب جب 4 یا 5ویں آسمان میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک لشکر جس کا جو ہے اسٹارٹنگ کہاں سے ہے اور اینڈ کہاں پر ہے پتہ نہیں چل رہا، یعنی ابتدا کہاں سے ہے اور اختتام کہاں پر ہو رہا ہے، لشکر پتہ نہیں چل رہا، بس نکلے جا رہے ہیں، گزرے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہے اور کون ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین میں بھیجا اور میرا اس آسمان کی طرف سے گزر ہوا نیچے اترنے کے لیے، تو میں تب سے دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں۔ اب آپ یہ لگا لیجئے، اگر جبریل علیہ السلام کو یہ ماننے کی حضرت آدم کے ٹائم میں اگر سب سے پہلے مطلب فرسٹ ٹائم آدم علیہ السلام کو جب زمین میں بھیج دے اس ٹائم میں اترے ہو، تو تب سے لے کر کے یعنی وہ لشکر چلے جا رہا ہے، اور فرمائے کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کام لیتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ ہے
جس کے ایک انگوٹھے کے ناخن پر اگزامپل دیا گیا ہے 7 سمندروں کا پانی آ سکتا ہے، تو کتنا بڑا فرشتہ ہوگا۔ اچھا، زمین میں کیا کام کرتے ہیں؟ انسان کی حفاظت، جیسے مثال کے طور پر آتا ہے کہ ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 9 فرشتے ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کوئی بچہ ہے یا کوئی بھی شخص ہے تو یعنی جب اس کو لگتی ہے تو آنکھ کے دائیں بائیں یا اوپر نیچے لگتی ہے، لیکن جو اس کے آنکھ کے اندر وہ اکثر بچ جاتا ہے، یعنی آنکھ سے تھوڑا سا سائیڈ میں لگ گیا، اوپر لگ گیا، مگر آنکھ میں نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت وہ فرشتے کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جیسے آیت الکرسی لے لیں، آیت الکرسی کے لیے آتا ہے کہ جس نے ایک بار پڑھا تو ایک فرشتہ حفاظت میں مقرر کر دیا جاتا ہے، 2 بار پڑھا 2 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس لیے اتارے ہیں تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، چاہے وہ قرآن کے ذریعے یعنی قرآن پڑھتا ہو، اور چاہے وہ کسی بھی طریقے کا تسبیحات ذکر وغیرہ کرتا ہو، تو ان کا کام کیا ہے؟ وہ ان کو کھوجتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ڈھونڈنے کے بعد جو ہے ان کو پروں سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے الگ الگ فرشتے ہیں، سب کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ جیسے جنت کا جو دروگا ہے، جو جنت کا ہیڈ ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس کا نام رضوان ہے۔ جہنم دوزخ کا جو ہیڈ ہے وہ کون ہے؟ وہ مالک ہے، وہ مالک، اس فرشتے کا نام مالک ہے۔ ان تمام فرشتوں کا ہیڈ جبریل علیہ السلام ہے۔ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں خواب کے ذریعے سے اپنا بتاتے ہیں کہ مجھے جو ہے فلاں بشارت ہوئی، فلاں بشارت ہوئی، یا پھر یعنی ان کو اس طریقے سے شیطان نے گمراہ کیا ہے۔ شیطان ضروری نہیں ہے کہ تمہیں شراب کی طرف لے جائیں، غلاظت کی طرف لے جائیں، گناہوں کی طرف لے جائیں۔ شیطان وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ شیطان وہ جناتوں کا وہ مطلب کارندہ ہے، کام کرنے والا ہے، جو اچھے سے واقف ہے۔ بہت سارے بھائی اپنے خواب شیئر کر رہے ہیں، یا پھر مطلب ان کو نور دکھا کر کے ان کو گمراہ کیا گیا، جس کو کہتے ہیں میٹھی چوری سے حلال کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے قرب قیامت کا وقت ہے، اور ہر جو ہے ابھی کم از کم 6 مہینے میں ایک بار تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں کتنوں نے کرا دعویٰ کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا، اس کو دماغ کے ساتھ شیطان نے اس طریقے سے کھیلا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، کہ گناہ ہے یا نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم۔ اس کو جو احساس ہے اس کا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کو اتنا مطلب اتنے ہائی لیول میں اس کو چڑھایا ہے کہ وہ خود کو ہی مہدی علیہ السلام سمجھنے لگا ہے۔ خود کو بھی بچائیں، اپنے اولادوں کو بھی بچائیں، دینی تعلیم دیں اپنے بچوں کو، کیونکہ ہمارے بچے دین سے جو ہے دور ہو گئے، ان کو پتہ نہیں ہے مہدی علیہ السلام کون ہے، مطلب کب ظاہر ہوں گے، کیا علامات ہوں گی ان کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا، کیا بشارتیں بتائی ہیں، کسی کو، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ تب جا کر کے جو ابھی جو دعویٰ دار ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ سب سے پہلے جو گمراہ کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر رہے ہیں، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو۔ وہ شخص ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو یعنی دین کی طرف اس کا رجحان کم ہو، کم علم لوگوں کو وہ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو جتنے بھی آپ نے بتائی ہیں، بشارتیں دی ہیں، جتنے بھی آپ نے جو ہے مطلب مہدی علیہ السلام کی نشانیاں بتائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسی پر ہی قائم اور دائم رکھے، گمراہ ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔